بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو سب کے دلوں راز اور نیت کو اچھے سے جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا اور 99 افراد کا قتل بھی کیا تھا۔ بخاری و مسلم میں اس شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا، ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور وہ معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر معلوم کرنے لگا کہ کوئی عالم شخص ہو جو اس کی مدد کرے تو ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 افراد کا قتل کیا ہے۔ تو اس عابد شخص کو زیادہ علم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو انسان 99 افراد کا قتل کر سکتا ہو وہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے اسے جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 ہندسہ مکمل کر دیا۔ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے یہ 100 کا ہندسہ بھی مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں یہ کہیں نہ کہیں خیال آتا رہا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر بھی معلومات کا سلسلہ جاری رکھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے اسے بتلا ہی دیا کہ فلاں جگہ ایک عالم صاحب رہتے ہیں، وہاں جاؤ، وہ تمہاری مسئلے کا حل بتائیں گے۔ تو وہ شخص اس عالم صاحب کے پاس گیا اور اس نے اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنا دی، 100 آدمیوں کا کس کس طرح قتل کیا وہ بھی سنا دیا۔ معلوم کیا کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کی بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے یا نہیں۔ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کرو، کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جن کا مشغلہ بھی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو وہ شخص اس سفر میں چل پڑا۔ سفر طے کرتے ہوئے کہ آدھا سفر طے ہی ہوا تھا کہ مالک الموت آ گئے، اس کے موت کا وقت ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نیک فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اور گناہ گار روح کی روح لے جانے کا حق جن فرشتوں کو ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کہنے لگے
کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے۔ تو انہی کی بحث میں آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ کہا جاتا ہے ان فرشتے کا نام حضرت جبرائیل امین تھا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان ایک فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں کی مسافت قریب ہو وہاں کے لوگوں میں اس کا شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت زیادہ قریب تھی، تو اس کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو گیا اور نیک فرشتوں کو لے جانے کا حق دیا گیا اس کی روح کو۔ چنانچہ اس کی مغفرت بھی اللہ کے ہاں ہو چکی تھی اور اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا کہ اس کی نیت صاف تھی اور وہ اپنی باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار کر مرنا چاہتا تھا، اور اس کی نیت سچے دل سے تھی کہ وہ اللہ کی طرف اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کی نیت دیکھی اور اس کو بخش دیا۔ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یا خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو گیا ہو اور پھر اس کو مل جائے۔ جو شخص ایک بلشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ یعنی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔